ورسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله وملائكته والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينذرون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين. یہ ہم نے آج شروع تو کرنا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 161 کو، لیکن یہ مضمون چونکہ پچھلی دو آیات سے متصل ہے، جڑا ہوا ہے، لہٰذا اس کی تلاوت آپ کے سامنے کر دی گئی ہے اور آج اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا۔ اس کی تفسیر جو ہے وہ ہم کل دیکھ چکے ہیں۔ 161 سے ہم تفسیر کا آغاز کریں گے۔ پہلے ترجمہ دیکھ لیتے ہیں پچھلی دو آیات ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات، بے شک وہ لوگ جو کہ چھپاتے ہیں جو کہ نازل کیا ہم نے بینات میں سے، یعنی کھلی نشانیاں، والہدا اور ہدایت، من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، بعد اس کے کہ ہم نے اسے کتاب میں لوگوں کے لیے واضح کر دیا، اولئک یلعنہم اللہ، تو وہ جو چھپاتے تھے ان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ جن پر اللہ، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ تعالیٰ لعنت کرتا ہے، وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ، اور لعنت کرتے ہیں لعنت کرنے والے، إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، سوائے ان لوگوں کے کہ جنہوں نے توبہ کی، وَأَصْلَحُوا، اور اصلاح کی، وَبَيَّنُوا، اور پھر وہ جو چھپاتے تھے اس کو واضح کر دیا، ان چھپانا چھوڑ دیا، فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، پس یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنہیں میں معاف کرتا ہوں، وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور میں بہت زیادہ معاف کرنے والا ہوں اور الرحیم، رحم کرنے والا ہوں۔ یہ ہم اللہ کا شکر ہے کہ مکمل کر چکے ہیں۔ آیت نمبر 161 ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان الذین کفروا، بے شک جو لوگ کافر ہوئے، وماتوا، اور اسی حال میں پھر وہ مر گئے، وہم کفار، کہ وہ کافر رہے، یعنی کفر ہی کی حالت میں ان کی موت ہو گئی۔ یعنی اگر پچھلی آیات کو اس کے ساتھ جوڑ کر دیکھا جائے تو جنہوں نے توبہ نہیں کی، کس چیز سے توبہ نہیں کی؟ وہ جو حق کو چھپانے والا سچویشن تھی نا، ایک تو صورتحال یہ ہے نا کہ حق کو چھپایا جا رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت میں یہ بتا دیا کہ حق کو واضح کر دیا، توبہ کر لی، اصلاح کر لی، تو ان کا معاملہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا۔ لیکن ایک صورت یہ بھی ہے کہ جو ہے انہوں نے توبہ نہیں کی، ٹھیک ہے، توبہ نہیں کی، اصلاح نہیں کی، بیان نہیں کیا، جو کہ اللہ تعالیٰ نے حق کے حوالے سے ان کو کہا تھا کہ ظاہر ہے حق کو چھپایا نہیں جاتا، تو یہ پھر کافر ہے، یہ کافر ہے۔ اور اسی حال میں، اسی کفر کی حالت میں، اسی توبہ سے نکلے بغیر اگر ان کا انتقال ہو گیا، وہ مر گئے، تو اب جو اللہ تعالیٰ، وہ جو پہلا فیصلہ تھا جس میں یہ کہا تھا کہ اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، اسی کو اب ریفریز کر کے ایک طرح سے اب اس کی مزید وضاحت کر کے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اولئک علیہم لعنت اللہ، کہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ کی لعنت ہے، والملائکہ، اور ملائکہ کی، والناس اجمعین، اور تمام انسانوں کی۔ تدبر میں امین حسن اصلاحی نے اس کی وضاحت اسی طرح سے کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ اوپر جیسے وہ تھا نا وَيَلْعَنُهُ اللاعنون، اب اس کی وضاحت ہے، کیا وضاحت ہے؟ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ اجمعین، ٹھیک ہے، تو یہ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوگی جو کہ، اور وہ آخرت میں بھی اسی لعنت کے ساتھ ہی اٹھیں گے، اگر کفری ہی کی حالت میں وہ دنیا سے چلے گئے اور انہوں نے اسی پر اپنا انجام ان کا ہو گیا، اور توبہ نہیں کی، اصلاح نہیں کی، جو حق تھا اس کو بیان نہیں کیا، تو یہ ہے کہ جن کے ساتھ پھر یہ معاملہ جو ہے وہ ہو کر رہنا ہے۔ امین حسن اصلاحی مزید اس کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حق پوشی جو ہے نا وہ ایک ایسا جرم ہے کہ دینداری کی اگر دوسری باتیں موجود بھی ہوں، یعنی زبانی دعوے ہیں آپ کے ایمان کے، محبت الہی کے، لیکن یہ جتنے دعوے ہیں ان کو حق کا چھپا دینا باطل کر دیتا ہے۔ یہ بند کریں جی مائک، طاہرہ اپنا مائک بند کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اچھا، اس میں پھر ابھی آپ دیکھیے کہ امین حسن اصلاحی اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ یہ جو دینداری کے حوالے سے اگر کوئی شخص جو ہے وہ ایمان
اور محبت الہی کے دعوے تو کر رہا ہے، لیکن وہ اس روش میں مبتلا ہے کہ وہ جو حق اللہ تعالیٰ نے نازل کیا تھا اس کو چھپاتا ہے، اس کو واضح نہیں کرتا۔ خاص طور پر ہم جیسے کہ دیکھ چکے ہیں کہ اس کی اصلاً ذمہ داری جو ہے وہ تو علماء کی ہے، یعنی علماء ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی اس کے پیچھے لگائی تھی، اور اس کے تحت ان کے اوپر یہ ذمہ تھا کہ وہ اس کو واضح کرتے، اور ان کی وجہ سے پھر جو ہے وہ ظاہر گمراہی بڑھی، ٹھیک ہے، وہ حق واضح نہ کرنے کی وجہ سے۔ اسی حالت میں اگر ان کی موت ہو گئی تو یہ موت بھی حالت کفر کی موت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں خاص طور پر اس کی حقیقت کے اعتبار سے وہ کفر اس میں داخل ہو جائے گا کہ اگر انہوں نے اس طرح کا کفر کر دیا جیسے کہ یہود و نصارہ نے کر دیا، یعنی انہوں نے تو رسول کا انکار کر دیا تھا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم ہی نہیں کیا تھا، کتاب کو تسلیم ہی نہیں، حالانکہ یہ دونوں چیزیں ایسی تھیں کہ جو ان کی اپنی کتاب اس پر آگاہ کر رہی تھی، تو یہ تو بالکل کٹر کفر ہی والی بات ہوئی۔ لیکن یہ کہ ہم جانتے ہیں کہ کفر کی دوسری صورت پھر یہ بھی ہے کہ آپ مانتے تو ہیں، زبان پہ دعوے تو ہیں، لیکن آپ اب اس کو چھپا رہے ہیں ڈیلیبریٹلی۔ اب یہ بھی جو ہے وہ ظاہر ہے کفر کی اگر وہ گاڑی صورت نہ بھی ہو، یعنی کہنے کا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر یہود و نصارہ صرف کہہ دیا جائے تو ہم یہ سمجھیں گے کہ اس سے مسلمان ایگزیپٹ ہو جاتے ہیں، ہم ایگزیپٹ ہو جاتے ہیں، تو ہم ایگزیپٹ نہیں ہوتے، اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ یعنی علماء سو آج بھی اگر یہی روش اختیار کر رہے ہیں، لوگ ان کے پاس جاتے ہیں کہ بھئی یہ فلانی چیز ہے، اب ان کو پتہ بھی ہے کہ یہ سود ہے، ان کو پتہ بھی ہے یہ بے حیائی ہے، ان کو پتہ بھی ہے یہ کبائر ہیں، ان کو پتہ بھی ہے یہ حلال اور حرام خاص طور پر جو چیزیں آتی ہیں، ان کو پتہ ہے کہ کیا چیز حلال ہے اور کیا چیز حرام ہے، پھر وہ اس کو چھپائیں یا پھر اس کے اندر رد و بدل کریں، تو یہ بھی کفر ہی کی حالت ہے، اور اس پر بھی یہی وعید جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے کہ جس پر اللہ، اس کے فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت۔ اور اس کو مزید واضح جو ہے وہ اگر کیا جائے تو وہ یہ ہے کہ آخرت میں جب لوگ اللہ کے حضور پیش ہوں گے تو آپ سمجھیں کہ سب لوگوں کی جو ہے وہ یعنی جو ہے وہ اس لعنت کے ساتھ یہ لوگ حاضر ہوں، سب وہ جو طبقات بیان کیے گئے ہیں اسلام کے ساتھ اللہ کے حضور یہ لوگ حاضر ہوں۔ تو یہ ہے کہ جس کو یہاں پر بیان کیا گیا، اور یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے، اس میں ذرا بھی جو ہے وہ انسان کو اس حوالے سے پس و پیش سے کام نہیں لینا چاہیے، خاص طور پر اگر آپ کے پاس وہ علم حقیقی ہے، آپ قرآن کے ساتھ کنیکٹ ہیں، آپ کوشش کر رہے ہیں، اب حقائق آپ کے سامنے آ رہے ہیں، جیسے اب ہم یہ خواتین کی ایک کلاس ہے، اب پردے کا حکم ہے، میں مطلب مثال دے رہا ہوں، مطلب ایسا کوئی میں واقعی بات نہیں بتا رہا، مثال دے رہا ہوں کہ فرض کریں کہ کوئی جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ ابھی تک پردہ نہیں کرتی مثال کے طور پر، لیکن اب ان پر قرآن کو پڑھ کر جو ہے وہ جب سورہ عذاب پڑھی، سورہ نور پڑھی، اور جگہوں سے یہ حقیقت ان پر جو ہے وہ آشنا اس سے ہو گئی، تو اب یہ فرض ان کے اوپر عائد ہو گیا کہ اس حق کو وہ بیان کریں، ٹھیک ہے۔ اس کے دو فائدے ہوں گے، ایک تو جب وہ بیان کریں گی تو انشاءاللہ خود بھی اس پر کاربند ہونے کے لیے لوگ کہیں گے نا کہ بھئی آپ خود تو عمل کر نہیں رہی، ہمیں کہہ رہی، وہ ایک علیحدہ بات ہوگی کہ وہ خود بھی ایک انسان کو پش کرے گی اس حق کی طرف بڑھنے کے لیے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھیں دو گناہوں سے تو بچے گی نا، یعنی ایک گناہ یہ ہے حق کو چھپانے کا، اور دوسرا ہے اس کو نا اختیار کرنے کا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس طرح سے ہے کہ پھر اس کا بیان کیا جانا ضروری، یہ پھر اپنی کمزوری مان لے ایک انسان کے، اگر وہ نہیں کر پا رہا تو وہ اس کی کمزوری ہے، لیکن دین کو نہ بدلے، خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں، یہ والی صورتحال نہیں ہونی چاہیے۔ جو حق ہے اس کو حقیقی صورت میں جو ہے وہ بیان ہونا چاہیے، کجا یہ کہ آپ اس پر عمل کر پا رہے ہیں یا نہیں کر پا رہے، نہیں کر پا رہے تو اپنی غلطی کو تسلیم کریں، اپنی کوتاہی کو تسلیم کریں، اللہ کے سامنے جو ہے وہ گھٹنے ٹیکیں، مغفرت طلب کریں، اللہ سے توفیق مانگیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اللہ کی توفیق کے بغیر تو کسی نیکی کو اختیار کرنا بھی ممکن نہیں، ٹھیک ہے۔ تو امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے پھر جو ہے وہ ایک انسان جو ہے وہ اس صحیح روش پر آ جائے گا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے اندر بہرحال شامل ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خالدین فیہا، یعنی اس جہنم میں جب یہ داخلہ ہوگا تو پھر یہ ہمیشہ کے لیے ہوگا، اور یہ جو لعنت کی کیفیت ہوگی یہ ہمیشہ کی ہوگی۔ اب یہ فیہا یہ لعنت کی طرف جو ہے وہ بات ہو رہی ہے کہ جو ان پر لعنت کی جا رہی ہے یہ اس سے نکل نہیں پائیں گے، کیا مطلب؟ گویا ان کا خلود فی النار ہے، خلود فی الجنہ کی طرف یہ لوگ آنے والے نہیں ہیں، یعنی ایک وقت گزار کے کہ یہ لوگ جو ہے وہ جنت میں آ جائیں گے، ایسا نہیں ہوگا، وہ ہمیشہ جب ظاہر لعنت کی کیفیت کے ساتھ جنت میں داخل نہیں ہوا جا سکتا۔ توبہ، اصلاح اور اس کا افشا کرنا یہ دنیا میں اللہ نے اس کا حل رکھا تھا، لیکن اگر دنیا میں کسی نے نہیں کیا اور آخرت میں یہ خدا نخواستہ اکاؤنٹ فار ہو گئی چیز تو وہاں پر پھر جو ہے وہ انسان بچ نہیں پائے گا۔ تو اسی لیے پھر فرمایا کہ لا یخفف عنہم العذاب، کہ ان سے تخفیف نہیں کیا جائے گا ان پر عذاب کو، عذاب میں یعنی کوئی کمی واقع نہیں کی جائے گی، وہم لا ینظرون، اور نہ ہی ان کو مہلت ملے گی۔
ٹھیک ہے. یعنی ایک تو یہ کہ وہ مسلسل ہوگا، کنٹینیوٹی کے ساتھ ہوگا عذاب، اور پھر یہ ہوتا نا کہ کسی وقت زیادہ ہو گیا، کسی وقت کم ہو گیا، اور کسی وقت جو ہے وہ کوئی بیچ میں بریک آ گئی، ٹھیک ہے، اور کوئی جو چلو جی پانی پیا ہو، ہے نا، ایسی صورت نہیں. ایسا نہیں، کوئی وقفہ ہوگا نہیں بیچ میں. اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہر سانس اللہ کی رحمت سے دوری، یعنی اس لعنت کے ساتھ متصل ہوگا، اور ہر سانس اس عذاب کی، اس کیفیت کے ساتھ جو ہے وہ کھڑا ہوگا. اور آپ اس سے اندازہ لگا ہی لیجئے کہ کتمان حق جو ہوتا ہے، اس کا چھپا لینا جو ہوتا ہے، یہ کتنی بڑی جو ہے وہ صورتحال ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ کس یعنی کھائی میں جا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے برعکس ہے کہ پھر جو یہ بندہ یہ کام کرتا ہے، اس کی حقیقت کے ساتھ یہ کام کرتا ہے، تو وہ تو پھر علماء کو ورثائے انبیاء تک قرار دے دیا. یعنی آپ دیکھیں ایک طرف درجات کیا ہیں، ایک طرف درجات یہ ہیں کہ وہ ورثہ ہیں انبیاء کے، اور ایک دوسری طرف اگر وہ اس کے اندر یہ معاملات کریں گے تو پھر اس کی سزا بھی بہت بڑی ہے، بہت گہری ہے، بہت جو ہے دور رس ہے، اور ختم ہونے والی بھی نہیں ہے، اور اس میں کوئی تخفیف بھی ہونے والی نہیں. تو یہ ہے کہ جو یہ مضمون ہے کہ جس کی وضاحت یہاں پر ہوئی ہے. اگلی آیت میں پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے، لا الہ الا ہو، اور اس الہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے. الرحمن الرحیم، وہی رحمان بھی ہے اور وہ رحیم بھی ہے. رحمان اور رحیم کی تفصیل ہم نے کافی زیادہ دیکھ چکے ہیں سورہ فاتحہ میں، تو تفسیر کے ریفرنس کے اعتبار سے میں اسی طرف ریفر کروں گا کہ اس کی تفسیر کو ادھر سے دیکھا جائے. بس موٹی سی چیز یہی ہے کہ رحمان جو ہے وہ صرف وہ ہے کہ جس کے اندر فولان کے وزن بہت زیادہ شدت، یعنی ایک جو آپ سمجھیں کہ بہت زیادہ رحمت کا گویا جو ہے وہ جیسے ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر، یہ والی جو کیفیت ہوتی ہے نا، اس میں تو یعنی یہ جو پائی جاتی ہے یہ ہے رحمان کے حوالے سے جب بات ہوئی. اور رحیم کے حوالے سے یہ کہ اس کے اندر مداومت کا پایا جانا، کہ ہمیشگی جو ہے یہ کیفیت بھی ایسی رہتی ہے، اور اللہ کی رحمت جو ہے وہ بہت غالب ہے. تو بہرحال اس کی مزید تفصیل جو ہے وہاں سے دیکھی جا سکتی ہے، اور اس کو ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ریفرنس میں بھی ظاہر دیکھا تھا، تو یہ تفاصیل جو ہے وہ وہاں پہ موجود ہیں الحمدللہ. اس آیت میں اب یہاں سے جو ہے نا اب مضمون آگے جو بڑھ رہا ہے وہ دیکھیے کہ سارا وہ جو ہے اب مضمون ہے وہ مکمل ہو چکا ہے اس آخری آیت کے آتے آتے، کہ جو پچھلی امت کے اوپر جو فرد جرم عائد ہونا تھا، نئی امت کی تشکیل تھی، نئی امت کو اس کی ذمہ داری کا شہادت الناس کے حوالے سے جو ہے وہ ابتدائی طور پر آگاہی دی گئی. اور اب جو ہے اس کام کے لیے جو سب سے یعنی ظاہر ہے دعوت تو کسی شے کے دی جائے گی نا، شہادت الناس کسی شے کے ذریعے سے ہوگی، وہ کیا ہے اس کا ایجنڈا جو ہے اب یہاں سے کھولا جا رہا ہے. اور اگلے رکوع سے جو ہے اب یہ آپ دیکھیں گے یہ مضمون پورا کھل جائے گا. اور اس کا جو آپ میں یہ پری فیس ہے وہ یہ آیت ہے کہ جس کے اندر جو ہے وہ اب نئی امت مسلمہ کو اس بات کی وضاحت کی جا رہی ہے کہ یہ جو دعوت تم نے دینی ہے، یہ جو شہادت تم نے دینی ہے اپنے قول سے اور عمل سے، یعنی خود بھی اس پر قائم رہنا اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دینی ہے، وہ کیا ہے کہ معبود اگر کوئی تمہارا ہے تو وہ معبود ایک ہی ہے، الہ واحد. یعنی اس سے پہلے اگر کوئی کسی کے اندر کوئی بھی کمی بیشی تھی، کچھ تھا، اب جو ہے وہ اس سے رجوع کریں. اور یہ وہ حقیقت ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ اب یہاں پر بیان کر رہے ہیں، اور اس حوالے سے یہاں پر جو ہے وہ امت کو آگاہ کیا جا رہا ہے، کیونکہ دین کی جو ہے بنیاد جو ہے وہ توحید ہی پر ہے. ٹھیک ہے. تو یہ مضمون اب یہاں سے شروع ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے حوالے سے ہم کافی دفعہ اس کو کھول چکے ہیں کہ یہ جو الہ واحد کے اعتبار سے جو پھر اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ تقاضے ہیں عبادت کے، وہ ساری چیزیں وہ آگے چل کر مزید چیزیں کھلیں گی. ٹھیک ہے. اور یہ الہ وہی ہے کہ جو رحمان و رحیم ہے، لیکن کس کے لیے؟ جو اس حقیقت کے ساتھ اپنے آپ کو سٹکنگ کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی جو واقعی مان لیتا ہے کہ وہ الہ جو ہے وہ الہ واحد ہے، اور کسی دوسرے کی عبادت وہ جو ہے وہ نہیں کرتا. ٹھیک ہے. اب اس میں عبادت کرنا جو ہے وہ مختلف اعتبارات سے ہوتا ہے، اس کو ذہن میں رکھیے. یعنی کہیں جو ہے مشرکانہ توہمات جو ہے وہ اس کا درجہ رکھتی ہیں کہ ان کی عبادت ہو جایا کرتی ہے. کہیں جو ہے انسان کی خواہشات، انسان اس کو اپنا الہ بنا لیتا. ٹھیک ہے. قرآن نے اس مضمون کو بھی بیان کیا. یعنی اصل میں الہ بنانا کیا ہے؟ کسی کی اطاعت کرنا، کسی کی پیروی کرنا. ٹھیک ہے. تو اس کی اگر ایک انسان جو ہے وہ دن رات بس اپنی خواہشات کی تکمیل کے پیچھے لگا ہوا ہے، اور کوئی حلال اور حرام کی نہ اس کو پرواہ ہے، بس اس کو دنیا کی اپنی کمفرٹیبلٹی اور یہ مطلوب ہے، اور اپنی جو نفس کی جو ہے کمفرٹ ہے وہ درکار ہے، تو یہ جو ہے وہ
اصل میں ایک اعتبار سے یہ شرک ہی ہے، ٹھیک ہے؟ کہ اللہ کو معبود نہیں مانا، اس نے معبود کسی اور شے کو بنا لیا۔ تو یہ چیز ہے کہ جس کو امین احسن نسائی نے کافی کھول کر پھر بیان کیا، اور اس اعتبار سے جو ہے وہ یعنی ایک نمائندہ آیت قرار دیا کہ جو اب آگے کے مضمون کے لیے اہل ایمان کو اور امت مسلمہ کو جس کی وضاحت اب آگے جو ہے وہ ہونے جا رہی ہے۔ اگلی آیت جو ہے وہ طویل ہے کچھ، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یہ 19واں رکوع ہے جس کا اب آگے آغاز ہو رہا ہے کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس، بلکہ کہیے یہ 20واں رکوع ہے کہ بے شک جو ہے وہ آسمان و زمین کی تخلیق واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے اختلاف میں، اختلاف سے مراد ہے باہم ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے میں۔ ظاہر ہے رات کا اختلاف دن ہے، دن آئے گا تو اختلاف بنے گا رات کا، اور رات آئے گی تو اختلاف بنے گی دن کی ہوگا۔ تو پہلی بات یہ بتا دی گئی، اب اس کو گنتے جائیں گے، 8 ہیں جس کا ذکر یہاں پہ ہوا۔ تو پہلا ہے خلقت ارض و سماوات، دوسرا ہے اختلاف لیل و نہار، تیسرا ہے والفلک التی تجری فی البحر، اور اس کشتی میں یعنی نشانی ہے کہ جو سمندر میں جو ہے کیا کہتے ہیں چلتی ہے، جاری ہوتی ہے، چلتی ہے، بما ينفع الناس، یعنی اس کے ساتھ جو کہ لوگوں کو نفع دیتی ہے۔ آج آپ دیکھیں ٹریڈ ہوتا ہے، اتنی بڑی جو دنیا کا آج بھی جو سب سے بڑا ٹریڈ ہوتا ہے وہ آپ کا بحری ذریعے سے ہی ہوتا ہے اور کوئی ذریعہ نہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ تیسری بات یہاں پہ ہوگی، وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور جو کہ اتارا اللہ تعالیٰ نے آسمانوں میں سے پانی کی صورت میں، ٹھیک ہے؟ یعنی وہ جو پانی اتارا اللہ تعالیٰ بارش کی صورت میں جو اللہ تعالیٰ نازل فرماتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس سے کیا کرتا ہے فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، پھر اس سے زمین کو زندہ کیا اس کے مرنے کے بعد۔ سال بارشیں نہیں ہوتی، زمین جو ہے وہ بنجر ہو جایا کرتی ہے، ایسا لگتا ہے اس کے اندر رویدگی ہے ہی نہیں، اس کے اندر زندگی کا دور دور تک کوئی سوال ہے ہی نہیں، اور جیسے کہ وہ مر چکی ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے آسمان سے جو ہے وہ پانی کو نازل فرماتا ہے اور گویا ان کو پھر زندگی جو ہے وہ بخش دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ وضاحت ہو جاتی ہے۔ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور اس میں پھر ہر قسم کے جانور پھیلائے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ آیات الہیہ ہی ہیں نا کہ ان کو دیکھ کر جو ہے وہ اللہ یاد آنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اب یہ جتنی بھی باتیں اللہ تعالیٰ یہاں پر بیان کر رہا ہوتا ہے نا، اس کے ذریعے سے ایک یعنی یہ کوئی انفارمیشن نہیں دی جا رہی، اس کو ذہن میں رکھیے گا، یہ کوئی انفارمیشن نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ دے، بلکہ یہ تو اتنی عام باتیں ہیں کہ ہر بندہ اس کو اپنی آنکھوں سے ویسے ہی ملاحظہ کر لیتا ہے، اس کی انفارمیشن دینے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ یعنی یہ تو انسان اپنے ارد گرد دیکھے تو ہر طرف اس کو یہ نظر آ ہی جائیں گی۔ اس سے اصل مقصد جو ہے اس الہ کی وضاحت ہے کہ یہ ابھی آگے مضمون بڑھے گا، وضاحت آ جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو کہا کہ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ، اور اسی طرح سے ہواؤں کے بدلنے، وَالسَّحَابِ، اور وہ جو بادل ہیں ان المسخر بین السماء، جو کہ مسخر ہیں بین السماء والارض، زمین اور آسمان کے درمیان، یعنی آسمان اور زمین کے درمیان میں وہ جو ہوائیں ہیں اور بادل ہیں، یہ بھی اللہ کی جو ہے وہ نشانیاں ہیں، لآیات۔ اب یہ ساری کی ساری جو ہے یہ نشانیاں ہیں لقوم یعقلون، لیکن کس کے لیے؟ اس قوم کے لیے جو عقل رکھنے والی ہے، یہ اس کے لیے جو ہے وہ نشانی ہے، ہر ایک کے لیے۔ اب عقل رکھنے یعنی اب آپ اندازہ کیجیے کہ قرآن عقل رکھنے والا کس کو کہتا ہے؟ ظاہر ہے جیسے میں نے بھی اس کی وضاحت کر دی آپ کے سامنے کہ یہ وہ ساری انفارمیشنز ہیں جو دیکھنے میں اگر عقلی لیول پر جا کر اس طرح سے سوچ کر آج کسی کو عقل مند کہا جائے گا تو وہ تو نظر نہیں آئیں گی ہمیں یہاں، یعنی یہ تو اتنی عام سی انفارمیشن ہوگی کہ اس کو تو ہر بندہ بیان کر سکتا ہے، جبکہ ہمارے ہاں جو کانسیپٹ ایک عقل مند انسان کا ہوتا ہے وہ تو ظاہر ہے انٹلیکچولی ذرا اس سے بڑی بات کو سمجھنے کی طرف ہوتا ہے نا۔ اتنی چھوٹی سی بات کو تو کوئی بھی نہیں مانے گا نا کہ یہ عقل، یہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لقوم یعقلون کا جو لفظ استعمال کیا، تو اصل میں جو لوگ ان آیات کے ذریعے سے یعنی ان کو آیات مانتے ہیں اور اس کے ذریعے سے اللہ کو پہچان لیتے ہیں کہ وہ الہ ہے، دیکھیے یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو خود بخود سے نہیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ تفسیر قرآن کریم میں جیسے بھٹی صاحب کہتے ہیں کہ یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ 8 ہیں، ٹھیک ہے؟ اس میں سے وہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے متعلق کبھی بھی انسان نے دعویٰ نہیں کیا کہ یہ اس کی اپنی تخلیق کرنا ہے۔ خاص طور پر دیکھیں جیسے مشرکین مکہ تھے، وہ لات کو، منات کو، عزا کو مان رہے ہیں، معبود بھی مان رہے ہیں، لیکن ان معاملات میں وہ بھی شرک نہیں کیا کرتے۔ ان میں سے کسی نے نہیں کہا
کہ جی آسمان و زمین کی تخلیق جو ہے وہ کسی لاکھ نے کی ہے، کسی عزا نے کی ہے، اختلاف لیل و نہار ہو، کشتیوں کا چلنا ہو، آسمان سے پانی کا نازل ہونا ہو، اور پھر بنجر زمینوں کا دوبارہ زندہ ہو جانا ہو، ٹھیک ہے، اور پھر اس میں جانوروں کا پھیلا دیا جانا ہو، اور تصریف ریاح ہو، ہواؤں کا بدلنا ہو، یا وہ جو بادل ہیں جو کہ آسمان و زمین کے درمیان چلتے ہیں. اب یہ ساری کی ساری چیزیں ظاہر ہے کہ یہ سب جانتے ہیں، اور مشرکین مکہ بھی ان معاملات میں کہ کوئی ایک بندہ اس پہ شرک نہیں کرتا. ٹھیک ہے، یہ چیز ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آیت اسی معنی میں قرار دے. آیت ویسے بھی کس کو کہتے ہیں؟ نشانی کو کہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے اس کو جگہ پر اس طرح سے بھی واضح کیا کہ آیت ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ جیسے آپ کو جو ہے وہ فرض کریں کہ کسی دوست نے جو ہے وہ کوئی آپ کو گھڑی دی، کچھ دیا، اب آپ نے اس کو کہیں اپنے پاس، ایک تو یہ کہ مستقل استعمال کر رہے ہیں نا، تو مستقل استعمال کر رہے ہیں تب بھی جب آپ اس کو دیکھ رہے ہیں تو ہر روز اس گھڑی کو دیکھ کر صرف گھڑی کا ٹائم تو نہیں ذہن میں آتا، بلکہ فوراً یاد آ جاتا نا کہ کس نے دی. ٹھیک ہے، تو لیکن ایک دوسری صورت یہ ہے کہ آپ اس کو کہیں پر رکھ دیں، اب کہیں 20 سال 30 سال بعد بھی وہ نکلی گھڑی تو اب آپ کو فوراً کیا ہوا، اس گھڑی سے وہ خیال آ جائے، وہ یاد آ جائے. یہ وہ آیات ہیں جن سے اصل میں اللہ یاد آنا چاہیے. اگر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو عقل والا کہتا ہے، اور اگر اللہ یاد نہیں آتا اور آپ نیشنل جیوگرافک اسپیشل بنا دیتے ہیں اور اس قسم کی آپ نے تحقیقات پتہ نہیں ہزار کر لی ہوتی ہیں سائنس کے ذریعے سے، آج جو ہوتی بھی ہیں سارا کچھ ہے، لیکن اللہ کے باغی، اللہ کے منکر، بلکہ بعض صورتوں میں ایتھیسٹ کہ اللہ کا ہی انکار کر بیٹھے، تو اللہ تعالیٰ نے ایسی تمام تر صورتحال کو یعنی عقل والے یہ وہ لوگ نہیں قرار دیا. یہ جتنے مرضی پڑھے لکھے ہوں دنیاوی اعتبار سے، پی ایچ ڈیز جو ہے انہوں نے زوالوجی میں، باٹنی میں، اور پتہ نہیں کس کس میں کر رکھی ہیں، جیوگرافی میں، اور یعنی جن چیزوں سے آپ جوڑ کر ان چیزوں کو دیکھ بھی سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو جاہل کے جاہل اور گوار کے گوار ہی قرار دیتا ہے، عقل والے قرار نہیں دیتا. یہ ہے اصل مضمون جو کہ یہاں پر ہمارے سامنے جو ہے وہ اصل میں آتا ہے. ڈاکٹر صاحب نے یہاں پر ایک چیز اور بھی سمجھائی ہے اور اس کو یہاں پر سمجھ لینا ضروری ہے، اور ایک بڑی خوبصورت انہوں نے یہاں پر تفصیل بیان کی ہے جو کہ اگلی تمام آیات کو سمجھنے میں اور اس سارے مضمون کو ساتھ لے کے چلنے میں ہمیں ممد و معاون ہوگی. اس کو سمجھ لیجیے. وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو اب آگے جو یعنی آغاز ہو چکا ہے اس رکوع کا، یہ نصف ثانی جو سورہ بقرہ کا، ٹھیک ہے، تو 18 رکوع جو تھے وہ تو اس کے اندر جو ہے نا رکوع کی تقسیم ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ وہ ورٹیکل، ٹھیک ہے، یعنی جس میں ہم نے پہلے بھی تفصیل پڑھی تھی کہ 4 رکوع ایک سائڈ پہ اور 4 ایک طرف، اور درمیان میں پھر وہ 10 رکوع. ٹھیک ہے، اب اس تفصیل میں نہیں جائیں گے، وہ ہم پڑھ سکتے، صرف ریفرنس کے طور پر آپ کو سامنے لے کر آؤ. اور پھر یہاں پہ جو تقسیم ہے نا یہ وہ ورٹیکل نہیں ہے، یہاں پر اب ہاریزنٹل ہے، یعنی اب اس میں یعنی بیک وقت یہ مضامین آپ دیکھیں کہ چلتے نظر آئیں، جن میں سے ابھی آپ نے دیکھا توحید ایک مضمون ہے باقاعدہ جو کہ یہاں پہ چل رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ مضامین اب یہاں پہ چلے گا. تو اس کو وہ ایک مثال سے سمجھاتے ہیں ڈاکٹر صاحب، بڑی خوبصورت مثال سے سمجھاتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ فرض کریں کوئی جو ہے وہ یعنی یہاں 4 مضامین ہیں بیسیکلی، جو بڑے مضامین 4 ہیں جو کہ یہاں پر یعنی بیک ٹو بیک آئیں گے. تو اس کو آپ تشبیہ دے دیں، اس کو یوں سمجھ لیں کہ جیسے جو ہے وہ 4 جو ہے وہ یعنی لڑیاں ہوتی ہیں، 4 جو ہے وہ یعنی آپ کہہ لیں مختلف رنگوں کے دھاگے کہہ لیجئے، لڑیاں کہہ لیجئے، رسیاں کہہ لیجئے. ٹھیک ہے، رسی نہیں بلکہ رسی کے وہ آپ کہہ لیجئے کہ جو جس سے وہ رسی کانسٹیٹیوٹ ہو سکتی ہے، یعنی اگر وہ 4 ہیں علیحدہ علیحدہ تو اب آپ اس کو بل دیں گے نا تو بل دیں گے. رسی کے بل. ہاں یعنی اگر آپ رسی کے بلوں کو ختم کریں گے تو علیحدہ وہ ساری انڈیویجول اس کے اندر جو ہے وہ سمجھیں کہ 4 جو دھاگے تھے وہ باہر برآمد ہو جائیں گے، اور انہی کو بٹ دے دیں گے تو رسی بن جائے گی. ٹھیک ہے، تو یہاں پر بھی جو ہے نا صورتحال ایسی، یہ 4 مختلف لڑیاں ہیں جو بیک وقت اب آپ کو ٹریول کرتی نظر آئیں گی آگے کی ان ساری آیات. ٹھیک ہے، 2 تو لڑیاں ان میں سے وہ ہیں جو کہ شریعت سے تعلق رکھتی ہیں. ٹھیک ہے، یعنی جس میں شریعت کے ایک تعلق ہے اس کا عبادات سے. ٹھیک ہے، تو اس کو ایڈریس کرتی ہے، ایک لڑی یہ کہہ لیجیے. دوسری چیز جو ہے وہ ہے احکام جو شریعت کے ہیں، اس حوالے سے جو ہے یہاں پر آیات ہمارے سامنے آئیں گے. ٹھیک ہے، احکام اور شریعت کے وہ کیا ہیں ہو سکتے ہیں، یعنی واجب ہے یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، یہ حلال ہے، یہ حرام. ٹھیک ہے، پھر نماز کا حکم، نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، یہ ساری چیزیں. اور اس میں بھی احکام شریعت میں خاص طور پر معاشرتی زندگی کے اعتبار سے اگر ہم بات کریں تو یہ جو شوہر اور بیوی کے تعلقات
اس کے اعتبار سے آگے کی آیات میں آپ کو بخوبی یعنی آئلی قوانین جو ہے اس صورت کے اندر جو ہے وہ تفصیل نظر آئیں. تو دو لڑیاں آپ کہہ لیجیے کہ وہ ہو گئی یہاں پہ مکمل، یعنی ایک عبادت کا معاملہ اور دوسرا معاملات کا معاملہ یا احکام و شرائع کا معاملہ. ٹھیک ہے، احکام و شرائع کا معاملہ، معاملات نہیں کہنا چاہیے، احکام و شریعت کا معاملہ. دو یہ ہو گئی، اور دو لڑیاں اور، جس میں سے ایک ہے جہاد بالمال اور دوسری جو ہے وہ پھر جہاد بالنفس، یعنی دو وہ. ٹھیک ہے، اور جہاد بالنفس کی بھی پھر آپ کہہ لیجیے کہ آخری انتہا جو ہے وہ قتال کی صورت میں ایک انسان کو ہوتی ہے کہ انسان اپنی جان کو اللہ کے سپرد کر دیتا اور اللہ کی راہ میں وہ ہار جاتا ہے. ہار جانے سے مراد ہے کہ اصل میں تو وہ جیت جاتا ہے، اللہ کی نگاہ میں وہ جیت جاتا ہے اپنی جان کو ہار کر. پیچھے ہم پڑھ کر بھی آ چکے ہیں، فَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ کے اعتبار سے بات کی شروع کی. اب یہ گویا ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو رسی کے یعنی آپ بل ہیں، آپ سمجھیں کہ یہ مضمون اس طرح سے گتھا ہوا ہے آپس میں، اور یہ چیزیں آپ کو جو ہے وہ بیک ٹو بیک اس طرح سے چلتی نظر آئیں گی. اور اس کے درمیان میں آپ کہہ لیجیے کہ کچھ ایسے بڑے بڑے پھول بھی موجود ہیں جس کے اندر جو ہے وہ آپ کہہ لیجیے کہ یہ رسی ہے کہ جو اپنے آپ کو کچھ اہم مضامین سے مزید نمایاں بھی کر دیتی ہے. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر ہم دیکھیں گے آگے چل کر آیت الکرسی. تو آیت الکرسی کے اندر بھی جو ہے وہ ہمیں صورتحال کی نظر بہت عظیم ہے. ٹھیک ہے، وہ آگے آ رہی ہے انشاءاللہ اسی سورہ مبارکہ میں. ٹھیک ہے، اسی طرح سے اسی رسی میں ایک بہت بڑا آپ کہہ لیجیے کہ ایک پھول کہہ لیجیے، ایک جو فینومین آف نیچر کہہ لیجیے، اس کو جو یکجا کر کے آیات کی صورت میں بیان کیا گیا ہے. قرآن حکیم میں یہ مظاہر فطرت یا مظاہر جو ہیں اور اس کے ذریعے سے اللہ کو پہچان کرنا، اللہ کی اس کے حوالے سے علیحدہ علیحدہ کو ذکر ہے. لیکن اگر آپ نے کسی ایک ہی جگہ اس ذکر کو دیکھنا ہو تو یہ قرآن حکیم کی روایت ہے. اور ڈاکٹر صاحب اس میں منفرد ہے اس اعتبار سے کہ باقی تفاسیر میں بہرحال اس آیت کو کوئی نام نہیں دیا گیا، لیکن ڈاکٹر صاحب نے خود اس کو ایک نام دیا اور وہ ہے آیت الآیات. ٹھیک ہے، یعنی ظاہر ہے میں نے جیسے بتا دیا کہ اس میں ساری وہ آیات جو کہ قرآن میں مختلف جگہوں پر نظر آئیں گی آپ کو، یہاں وہ یکجا ہو کے نظر آئیں گی. تو آیت الآیات آیات کے اعتبار سے ڈاکٹر صاحب اس کو عنوان دیے گئے. تو یہ وہ تفاصیل ہیں جو ذہن میں رکھیں گے تو آگے یہ سارا مضمون آپ کو یوں نظر آنا شروع ہو جائے گا اور اس میں بہتر سمجھ سکیں گے. تو کہا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فاحيا بالارض بعد موتها. پیچھے تو وضاحت ہے، ظاہر تخلیق آسمان و سما، اس میں ظاہر کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے. اختلاف لیل و نہار بھی ہر شخص انسان جو ہے اس کو ایکسپیرینس کرتا ہے. کشتی کی بات ہے اس کو آپ دیکھ لیجئے، وہ جو نفع پہنچانا ہے. پھر یہ کہ اسی طرح سے، اور اس کے لیے میں نے آپ کے سامنے جیسے وضاحت کر دی کہ آج تو یعنی وہ جو ہے وہ یعنی جو ہوائی جہاز ہے وہ بھی آپ سمجھیں کچھ بھی اہمیت نہیں رکھتے ایک بحری جہاز کے آگے. یعنی بحری جہاز بہت بڑی بلا ہوتی ہے اور کس میں اس کو تھاما ہوا ہے، کون ہے کہ جو اس کو لے کر چل پڑتا ہے. یعنی آپ دیکھیں چھوٹی سی آبدوز ہے وہ جا کے ڈوب جاتی ہے. ٹھیک ہے، ویسے تو وہ ٹائٹینک بھی ڈوبا اور بھی ڈوبے، لیکن جو چل رہے ہیں وہ کیسے چل رہے ہیں. اب آپ کوئی سائنسی قوانین نکالنا چاہیں تو نکالتے رہیں، وہ ہوگا. لیکن جو جن کو اللہ تعالیٰ عقل والے کہتا ہے وہ سائنسی قوانین ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، آ گئی ان کے سامنے، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، چلے کوئی بات ہے. لیکن ان کے سامنے اس سے بڑی ریئلٹی جو ہے وہ رہتی ہے کہ اللہ ہے کہ جس نے اس کو ہولڈ کیا ہوا ہے. یہ وہ ساری چیزیں وہ نہیں تھی کہ ان کے اندر خود کوئی اپنے طور پر کوئی جو ہے اس طرح کی صلاحیت موجود تھی. وہ جو فزیکل فینومینا کی بھی آپ بات کر دیتے ہیں وہ بھی اللہ کا عطائی ہے، چیزوں کا اپنا نہیں ہے. پانی ہے نا اپنی سطح برقرار رکھتا ہے کہ جس کے اوپر جو ہے وہ چیزیں چل کر لیتی ہیں ایسے. تو پانی کی یہ جو صلاحیت ہے کیا یہ پانی کی ذاتی صلاحیت ہے؟ نہیں، یہ کوئی سائنس کا صرف دیکھنے والا جس کو اللہ کو نہ مانتا ہو وہ جاہل تو کہہ سکتا ہے، لیکن وہ جو ایمان یافتہ ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتا. اس کو ہمیشہ یہ بات سب سے پہلے نظر آنی چاہیے کہ بھائی یہ صلاحیت بھی تو اللہ ہی نے دی. کیا زبردست ہے وہ ذات کہ جس نے پانی کے اوپر، حالانکہ دیکھا جائے تو دنیا کے اوپر بھی ٹرانسپورٹیشن کے ریفرنس میں، حالانکہ آپ دیکھیں نا ہم جو عام طور پر ٹرانسپورٹ کرتے ہیں دنیا کے اندر، اتنا بڑا شپ تو دنیا میں یعنی ہمیں ارتھ تو اسٹیبل نظر آتی ہے نا اس اعتبار تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ اس پہ چلانا شاید آسان ہوگا. پانی تو لیکوڈ ہے تو ویسے ہی جو ہے وہ ہل جل رہا ہے اور ساری اس کی کیفیت جو ہے وہ کبھی اس کو قرار نہیں ملتا. تو ایسا لگتا ہے کہ وہ جو ہے وہ اتنی بڑی بلا جو اس کے اندر گھسا دی ہے، ٹھیک ہے، وہاں تو چل رہی ہے. کیسے ہو رہا ہے؟ اس سب کے پیچھے وہ امر الہی، وہ حکم الہی، وہ چیزیں جو ہیں وہ کار فرما ہوتی ہیں. اور جب وہ اللہ تعالیٰ ان کو توڑ کے بھی دکھا دیتا ہے چیزیں وہی ہوتی ہیں.
لیکن ایک انسان جو ہے وہ دیکھتا ہے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتا ہے کہ وہ غلط ہو جاتا ہے, مسئلہ ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, آپ اس کے اس کو سائنٹیفک ریشنل نکال ہی لیتے ہیں, نہیں جی یہ ہو گیا تھا. وہ جو پچھلے دنوں آپ دو وہ جس میں پاکستان کی بھی 2 بندے مرے تھے, ٹھیک ہے نا, وہ کوئی بہت ہی کوئی وہ ٹائٹینک کو دیکھنے کے لیے گئی تھا. پچھلے دنوں تو نہیں, اب تو تھوڑے دن گزر ہی گئے ہیں, کچھ مہینے گزر گئے ہیں, تو اس میں جو ہے وہ اندر ہی وہ غرق ہو گئی. تو اب جو تحقیق ہے سائنسی وہ تو بتا رہی ہوگی, یا بتاتی ہے وہ کہ جی وہ جو میٹیریل اس میں یوز ہوا تھا وہ کوئی اتنا اچھا نہیں تھا, اور پھر یہ مسئلہ تھا, اور پانی کے اندر دباؤ اتنا زیادہ تھا, اور یہ تھا اور وہ تھا. اور ٹھیک ہے, انفارمیشن کے حوالے سے اچھی بات, لیکن یہ دباؤ تھا کہاں سے, اور یہ دباؤ کیا باقی لوگوں کے لیے نہیں تھا؟ سر اس میں اچھا یہی کہہ سکتے ہیں نا, جیسے یہ اب جتنا بڑا جہاز ہوتا ہے, ہم فزکس میں پڑھتے ہیں کہ اتنی ہی اچھال کی قوت ہوتی ہے, جی تو جی وہ اس لیے اس کو مینٹین, جتنا وزن وہ نیچے ڈال رہا ہے اتنے ہی پاور اسے اوپر کھڑا کر رہی ہے. یعنی کہ یہ ہے تو سائنٹیفک رولز, لیکن ان کو بھی جو کنٹرول کر رہا ہے, یا یہ ان مادوں کو یا ان قوانین کو کرنے والی ذات تو کوئی سپیریئر ذات ہے نا, یہ خود سے تو چیزیں کچھ بھی نہیں کر پاتی. جیسے ہائیڈروجن ہے جی یا آکسیجن ہے, اب یہ کتنی ان کی کنسنٹریشن ہو تو واٹر مالیکول بنے گا, یہ بھی اللہ نے ڈیسائیڈ کیا ہوا. ہائیڈروجن خود سے تو کوئی چیز نہیں ہے, نہ وہ جی آکسیجن خود سے. تو یہ اصل میں یہ ہے کہ جو سائنس میں حق کو پہچانتے ہوئے لوگ جاتے ہیں نا, تو وہ اللہ کے زیادہ قریب چلے جاتے ہیں. ہاں یہ اور بات ہے کہ کچھ لوگ صرف مٹیریل کو دیکھتے ہیں, اس کے پیچھے انہیں کوئی قوت نظر نہیں آتی. جی, اللہ تعالیٰ نے بھی ان آیات کے ذریعے سے اصل میں اپنی پہچان کرانے کی کوشش کی ہے. تو وہ ہماری بات ٹھیک ہے کہ ان کے ذریعے سے جب اللہ کی پہچان ہوتی ہے نا, یہ آیات جب اللہ کی پہچان کے لیے انسان کے سامنے آتی ہے, تو پھر وہ بالکل ایک اور طرح کا کام جو ہے وہ کر رہی ہے. ٹھیک ہے, یعنی یہی جو مظاہر فطرت ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ جس کو پھر آگے چل کے وابستہ فیہا من کل دابۃ تصریف الریاح, یعنی مشرق مغرب شمال جنوب, یہ جو ہواؤں کا چلنا ہے اس کی حکمتیں ہیں, اور یہ جو والسحاب المسخر بین السماء والارض, یہ جو مسخر کیا جانا ہے بادلوں کا, یعنی آپ دیکھیں انسان اپنے طور پر یہ سارے ارینجمنٹس آرٹیفیشلی بھی آج اگر کرنے کی سمجھتا ہو کہ قدرت رکھتا ہے, تو وہ نہیں رکھتا اس طرح سے جیسے اللہ نے اس کو بنایا ہے. بہرحال اب اس تفصیل میں جانے کی بجائے اصل یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے نا, وہ ہے کہ جو اس آیت کے آخر میں بات آ رہی ہے, لآیات لقوم یعقلون, کہ ان مظاہر فطرت کو دیکھ کر پھر کیا ہونا چاہیے, کہ ان کو دیکھو اور ان کے خالق اور مدبر کو جو ہے وہ پھر پہچان. یعنی ان کی جو ہے وہ کھولان زمین دیکھ, فلک دیکھ, فضا دیکھ, مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ. یہ اس لیے نہ دیکھ کہ بس اسی کے اندر گم ہو جا, ٹھیک ہے, یہ مٹیریلسٹک لائف کے اندر, ایک مادہ پرستی کے اندر انہی کی عبادت شروع کر دی جائے, ٹھیک ہے, انہی کو اپنا معبود مان لیا جائے. نہیں, بلکہ اس کا چلانے والا جو ہے اس کے خالق کو پہچاننے کا ذریعہ یہ چیزیں بننی چاہیے. اور نتیجہ کیا نکلنا چاہیے؟ نتیجہ یہی نکلنا چاہیے کہ محبوب اس کے بعد اگر کوئی ہو تو وہ اللہ کی ذات ہی, یعنی کیا وہ ہستی ہے. اگر محبت کی جا سکتی ہے تو پھر اسی سے کی جا سکتی ہے کہ جس میں یہ سارے ارینجمنٹس کر کے انسان کے لیے دیے. ورنہ یہ جتنی چیزیں یہاں پر بیان کی ہیں, ایک انسان کے لیے یکسر یہ ممکن نہیں ہے کہ انسان پوری کائنات کے لیول پر ان چیزوں کو ڈیل کر سکے. آپ کہتے ہیں نا آرٹیفیشل رین کر لیں گے, کتنا کر لیں گے بھائی, آپ پوری زمین پہ کر لیں گے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یعنی یہ ساری چیزیں جتنی بھی اوپر بیان ہوئی ہیں, ذرا پورے آسمان و زمین, اور ان میں کچھ پہ تو آپ کی قدرت ہی نہیں ہو سکتی. مطلب رات کو دن کیا بنا پائیں گے آپ, اپنی آرٹیفیشل روشنیاں جلا دیں گے, اس سے زیادہ کیا کریں گے آپ؟ رات ہی کراتی ہے, جتنا مرضی روشن کریں گے کہیں گے اس کو رات ہی. ٹھیک ہے, وہ کوئی ٹورنامنٹس ہو رہے ہوتے ہیں کرکٹ کے, تو ڈے نائٹ ہوتا ہے, تو وہ نائٹ ہی کہلاتی ہے, دن ہی کہلا رہا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ چیز ہے. تو اسی طرح سے جتنی بھی یہاں پر چیزیں جو ہیں, تو محبوب کون ہونا چاہیے؟ اللہ ہونا چاہیے. شکر کس کا ہونا چاہیے؟ اس ذات, اس شے کا تو نہیں ہونا چاہیے. اس شے کو جس نے وجود بخشا ہے, اور جس کو اس نے آپ کے لیے آپ کے تابع کیا ایک طرح سے, اور آپ کے لیے گویا اس کو سرونگ پہ لگایا, اس کا شکر ہونا چاہیے. اور پھر اطاعت کس کی ہونی چاہیے؟ اسی کی, اللہ کی اطاعت ہونی چاہیے. عبادت کس کی ہونی چاہیے؟ اسی اللہ کی ہونی چاہیے. سورج ہے, اس میں اپنا کچھ نہیں ہے, اللہ نے اس کو ذریعہ حرارت بنایا ہے, تو وہ ہوتا ہے. اچھا, سائنس میں تو چلیں پھر یہ بحث ہو جائے گی نا کہ سورج کی تو اپنی روشنی ہے اور چاند کی اپنی روشنی نہیں ہے, لیکن سورج کی کون سی اپنی روشنی ہے؟ سورج کے اندر وہ جو آپ کہیں گے نا کنجیشن کریٹ ہوئی, اور یہ ہوا, اور پتہ نہیں کتنے لابے اور تھے, اور یہ تھا, یہ تو باتیں ہیں. مطلب ٹھیک کیسے تھی, مطلب اس کا آغاز کس نے کیا تھا؟ کون ہے کہ جس نے اس کو ایسا بنا دیا؟ زمین کو ایسا کیوں نہیں بنایا؟ سوال ہے نا.
یعنی سورج ایسا ہے تو زمین ایسی کیوں نہیں؟ تو کسی نے کیا ہے نا اس کو ایسا، تو تب یہ ایسا ہے. ٹھیک ہے. باقی پلانٹس کے اوپر آپ سوچتے ہیں آپ جا کے رہ لیں گے، کیوں نہیں رہ پاتے؟ کیوں ماحول آپ کو وہ نہیں ملتا؟ کیوں ماحول کو اپنے تابع نہیں بنا پاتے؟ کیونکہ ان ساری چیزوں میں اصل میں اللہ کا حکم ہے جو چل رہا ہوتا ہے، تب یہ معاملات ہوتے ہیں. اور جتنا تصوف ایک انسان کو اللہ تعالیٰ دیتا چلا جاتا ہے تو انسان اپنی بڑائی بیان کرنا شروع کر دیتا ہے. میں نے یہ کر دیا، میں چاند پہ پہنچ گیا، میں فلاں. بھائی آپ چلے گئے، اللہ نے آپ کے لیے مقدر کیا، ٹھیک ہے، لیکن یاد آنا چاہیے تو اللہ ہی آنا چاہیے. مطلوب و مقصود اللہ ہی بننا چاہیے. ٹھیک ہے. لا محجوب عند اللہ، لا مقصود عند اللہ، لا مطلوب عند اللہ. یہ وہ اصل شے ہے کہ جو اگر حاصل ہے تو آپ کا شمار جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قوم یعقلون کے اندر کیا. لیکن اس کے برعکس اگر ایک انسان جو ہے وہ بس اپنے حسن کا ہی دیوانہ بنا پھرتا، اپنے نفسی کی عبادت ہے کہ جو جاری ہے، ٹھیک ہے، اور یعنی وہ چاند پہ آپ کا جو ہے وہ پہنچا تو آپ نے ادھر شرابیں چڑھا دی، تو کیا ہے یہ؟ آپ اللہ کے حکم کی نافرمانی. تو یہ سارا کچھ میں نے کہنے کا مقصد ہے. اور پھر جو ہے اس میں ڈاکٹر صاحب نے اس پہلو کو بہت نمایاں کیا. یعنی ہر دور کا ایک اپنا شرک ہوا ہوتا ہے، اس کو نظر میں رکھیں. تب وہ چیز جو ہوتی ہے انسان اس کی عبادت نہیں کرتا بلکہ اللہ کی عبادت کرتا ہے. معبود جو ہے جیسے خواہشات نفس بن جاتی ہیں. کوئی ہوتا ہے جس نے اپنی قوم کو اپنا معبود بنا لیا ہوتا ہے، اپنی قوم پر اپنی جان تک ہار دیتا ہے. کہیں جو ہے وہ وطن کی مٹی کے پیچھے اپنی جان دے دی جاتی ہے. یہ بندہ مومن کے مطلوب یہ نہیں ہوتے بھائی. وطن کی مٹی بھی نہیں ہوتی، قوم بھی نہیں ہوتی، خواہشات نفس بھی نہیں ہوتی، اپنا کنبہ قبیلہ بھی نہیں ہوتا، خاندان بھی نہیں ہوتا، اپنی جان بھی نہیں ہوتی، بلکہ صرف الہ ہوتا ہے، اللہ ہوتا ہے کہ جس کو معبود مان کے اس کی اطاعت اور اس کی محبت میں وہ گرفتار ہوتا ہے. اور آج کے دور کے اعتبار سے جس کو اقبال نے بھی کھولا تھا کہ ہر دور میں جو ظاہر ہے کہ معبود رہے ہیں، تو انسان کے آج جس توحید کی پیچھے بات ہو کر آئی ہے اس کو جان لیجئے کہ اس توحید کو، اور یہاں جو آیات ہیں کہ جس کے ذریعے سے جس چیز کو سمجھایا جا رہا ہے، تو اس میں جو وطن پرستی ہے یہ آج کے دور کا شرک. اقبال نے کہا تھا نا کہ وطنیت ہے ان کی ایک جو ہے نا وہ نظم، اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ اس دور میں اور ہے، جام اور ہے، جم اور ساقی نے بنا کی روش لطف و ستم، اور تہذیب کے حاضر نے ترشوائے صنم، اور مسلم نے بھی تعمیر کیا تھا. ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن. یہ ہے کہ جس نے آج امت کو پارا پارا کر دیا. وطن کا علیحدہ مینجمنٹ کے اصول کے تحت ہونا کوئی مسئلہ نہیں تھا، پہلے بھی ہوتا تھا. مکہ علیحدہ ہے، مدینہ علیحدہ ہے، لیکن امت ایک ہے، رنگ ایک ہے، نسل ایک ہے، اللہ کے تحت وہ جڑتے ہیں سارے. یہ اصل چیز. ورنہ اگر آپ اس کو معبود بنا لیتے ہیں تو پھر ظاہر ہے یہ وہی ہے کہ جس کو مطلوب اور مقصود جب آپ اللہ کے بالمقابل بناتے ہیں تو یہ بھی ظاہر ہے شرک ہی ہو جایا کرتا ہے. تفسیر قرآن کریم میں بھٹی صاحب نے جو ہے وہ زیادہ اس میں گفتگو اس طرح کی ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں بہرحال ابھی بھی کسی حد تک تو جاری ہوتی ہیں وہ چیزیں، لیکن وہ اس قدر زیادہ نہیں ہے، بلکہ اگلی آیات میں کچھ وضاحتیں آئیں گی اس حوالے سے. یعنی خاص طور پر جو ہے وہ یعنی بتوں کو سجدہ کرنا. ٹھیک ہے. آج اس کی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ اولیاء اللہ کی جو قبریں ہیں ان کو جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ بنا لے اور اپنا معبود ادھر جو ہے معاملات بتاؤ، تو اس کی ایک شکل ہو سکتی ہے. لیکن آج آپ دیکھیں کہ یہ والا ٹرینڈ بھی کچھ اتنا زیادہ جہالت میں چلیں، کہیں نہ کہیں تو کچھ ہوگا، لیکن شہروں کے اندر تو بہرحال پھر بھی اتنا زیادہ نہیں ہے جتنی دوسری چیزیں ہیں جس کو ڈاکٹر صاحب نے یا مولانا مودودی نہیں ہے ان لوگوں نے جس طرح سے جو ہے وہ واضح کر کے ہمارے سامنے رکھا. تو یہ ہے کہ جو یہ اس آیت کے اندر ہمارے سامنے بات آتی ہے. آگے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ، اور جو لوگ اللہ کے سوا کسی دوسرے کو جو ہے وہ کچھ شریک ٹھہراتے ہیں، اندادن یعنی شریک ٹھہرانا بناتے ہیں، یتخذو بناتے ہیں، من دون اللہ یعنی جو بناتے ہیں اللہ کے علاوہ اندادا شریک، یحبونہم کحب اللہ، اور وہ ان سے محبت کرتے ہیں جیسے کہ اللہ سے محبت کی جانی چاہیے. یعنی اس طرح کی وہ محبت ان کے ساتھ کر لیتے ہیں. اس میں تو خیر وہ مجھے پچھلا دور تو خیر بھولتا ہی نہیں ہے جس کے اندر جو ہے وہ اور آج تک ہی چلتا ہے. وہ عمران خان صاحب کے ساتھ محبت، اور نواز شریف صاحب کے ساتھ محبت، اور فلانے کے ساتھ محبت، فلانا ہمارا مسیح اور فلانا جو ہے وہ ہمارے لیے جو ہے وہ آپ سمجھیں یعنی اسی طرح کی محبت ہوئی نا جس کو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. جیسی اللہ سے محبت کی جانی چاہیے تھی ویسی مخلوق کے ساتھ محبت اور ان کے ساتھ اپنی ایکسپیکٹیشنز کو جو ہے وہ جوڑ لیا گیا. اگر ایسا ہے تو خطرناک ہے مسئلہ.
یہ آیت جو ہے یہ بتا رہی ہے کہ آپ اور میں کہاں کھڑے ہیں اگر ہم اس قسم کی سچویشن میں آتے ہیں. یعنی وہاں پر جو ہے وہ لڑکے لڑکیوں کے ناچ ہو رہے ہیں جناب، جلسے ہو رہے ہیں، آپ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ جو ہے انقلاب آ رہا ہے اور ریاست مدینہ بن رہی ہے. ان للہ و انا الیہ راجعون. اللہ کا غضب اس پہ کہیں زیادہ اس طرح سے آتا ہے کہ آپ اسلام کی وہ اصطلاحات بھی استعمال کرنا شروع کر دیں اور رہیں اندر سے وہ گندے کے گندے ہی. یعنی ایک تو ہے جو اپنے گن کے ساتھ ہی زندہ تھا، یعنی مشرف تھا جو تھا اس نے کہا میں یہ ہوں، ابو جہل جو تھا اس نے کہا میں یہ ہوں. اس سے بھی اللہ تعالیٰ کو نفرت آتی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو بھی پسند نہیں کرتا، لیکن اس سے زیادہ نفرت ان کو پر آتی ہے جو کہتے ہیں راستے میں لوگ، جو یہ کہتے ہیں لمبی لمبی داڑیاں بھی رکھتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں کبھی کچھ کرتے ہیں یا نہیں بھی رکھتے. یہ محبت اللہ کی محبت کے بالمقابل لوگوں کی محبت ان سے ایسی قائم ہو جاتی ہے، یہ ساری کی ساری باتیں جو ہیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں. کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین آمنوا. اب آپ یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کیٹیگوریکلی فرما رہے ہیں وہ لوگ جو کہ ایمان لائے، یعنی ایمان کی نفی ہے. اگر ایک انسان جو ہے اللہ کی محبت کی بجائے کسی دوسرے کی محبت میں یوں گرفتار ہو جائے تو ان کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ اشد حبا للہ. ان کی سب سے زیادہ بڑی محبت اللہ ہی کے لیے ہوتی ہے. کیا مطلب؟ نفی نہیں ہے محبت کی، آپ محبت کر سکتے ہیں کسی سے بھی کرتے. ظاہر ہے والدین سے محبت ہوتی ہے، بہن بھائیوں سے محبت ہوتی ہے، سیاسی شخصیات سے بھی محبت ہو سکتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اللہ کی محبت وہ رگڑی جائے، اس اللہ کے احکامات اس میں جو ہے ان کو جو ہے وہ کوئی سامنے ہی نہ رکھا جاتا. قبروں کو سجدے ہو رہے ہیں اور آپ اس کے پیچھے چل پڑے. ٹھیک ہے، یہ ہو کہ پھر آپ نے اللہ کی محبت سب سے زیادہ آپ کے دل میں نہیں تھی، اس کی نفی ہے جو یہاں پر. ایمان والے جو ہیں وہ محبت سب سے زیادہ رکھتے ہیں اللہ سے، اور اس محبت کے آگے جو بھی محبت آ سکتی ہوتی ہے اس کو قربان کرتے ہیں. کیا ایسا نہیں ہوا مصعب بن عمیر نے کہ آپ نے والدین کی محبت کو قربان نہیں کیا اس اللہ کی محبت کے آگے؟ اسی طرح سے جو ہے وہ ایک مال کسی کے پاس زیادہ ہے، جب اس کو ہجرت کا حکم ہوتا تو سارا مال چھوڑ کر، جیسے صہیب بن سنان رومی ہے تو اللہ کی محبت پہ چھوڑا. اللہ محبت تو مال سے بھی ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وطن کو چھوڑ رہے ہیں، مکہ سے نکل رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں نا کہ مکہ کعبہ کو کہہ رہے ہیں، کعبہ حالانکہ کعبہ تھا بھی اللہ کا گھر، اس طرح سے دیکھا جائے کہ مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے. لیکن ساتھ ہی اس بات کی بھی وضاحت کر رہے ہیں کہ یہاں جو لوگ ہیں وہ مجھے یہاں پر رہنے نہیں دیتے. لیکن اب رسول کی زندگی اس بات کی گواہی دیتی ہے نا کہ جس کے متعلق انہوں نے یہ فرمایا اور جس کے متعلق آج ہم سوچتے ہیں، مطلب ہم میں سے کچھ لوگوں کی خواہش جاگ اٹھتی ہے نا سعودی عرب میں جا کے بیت اللہ کے سامنے رہوں. رسول تو نہیں رہ رہی، رسول کا تو اپنا وطن تھا. اللہ کی محبت میں تقاضا آیا کہ اس کو چھوڑو، چھوڑ دیا. گئے ہیں تو کس لیے گئے ہیں؟ بس حج اور عمرے کے لیے گئے ہیں، ٹھیک ہے اس کے لیے گئے، لیکن گئے تو نہیں رسول. تو کیا محبت قربان کی کے نہیں؟ تو یہ چیز ہے، اس کو جان لیجیے، سمجھ لیجیے کہ اللہ کی محبت جب تک کہ غالب نہیں آ جاتی تو ساری چیزوں کی محبت، ٹھیک ہے، چاہے وہ جو ہے وہ مال کی تھی، چاہے وہ جان کی تھی، چاہے وہ جو ہے وہ اولاد کی تھی، چاہے وہ بیوی کی تھی، یا وہ آج کل تو اللہ رحم فرمائے حرام محبتوں کے اندر جو لوگ پڑے ہوئے، یہ چیزیں ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ درست ولو یر الذین ظلموا. اور اگر دیکھ لیں جنہوں نے ظلم کیا، اب یہاں پر ظلم یہی ہے کہ اللہ کی محبت کے علاوہ وہ اس کفر، اس شرک کے اندر پڑ گئے کہ انہوں نے شریک محبت اللہ کی، اصل میں محبت اللہ کی ہی تھی اور اللہ ہی کے لیے تھی. یعنی ہماری جو آپس میں باہم محبت ہونی چاہیے وہ اللہ کے ریفرنس میں ہونی چاہیے. رسول وسلم جو تھے وہ صحابہ کرام کو یہ تلقین کرتے نظر آتے ہیں کہ تمہاری باہم محبت اس کا ریفرنس اللہ ہی ہونا چاہیے. یہ ریفرنس اللہ ہی جب تک ہے تو تب تک خیر ہے کہ آپ اس کے اندر ہی ساری بات رکھیں گے. اور جہاں کوئی ظلم ہونے لگے گا، کوئی جو ہے اللہ کی محبت کے اگینسٹ، یعنی محبت کا تقاضا ظاہر اطاعت ہے، محبت کی یہاں پر جو بات ہو رہی ہے وہ اطاعت کے ساتھ، تو وہاں جو ہے وہ اللہ کی اطاعت کے خلاف بات ہوگی تو آپ اس محبت کو قربان کریں گے. لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ اگر دیکھ لیں جنہوں نے ظلم کیا اس یرون العذاب، اس وقت کو کہ جب یہ عذاب دیکھیں گے، یعنی وہ آخرت میں یا اس دنیا سے جب وہ چلے جائیں تو جو عذاب قبر کی صورت میں ہو یا پھر یہ کہ وہ واقعی عذاب جو آگے آنا ہے اس کے حوالے سے، ان القوت للہ کی، کہ تمام قوت اللہ کی. کیا مطلب؟
وہ جو پیچھے آیات کے اندر جتنی بھی ساری چیزیں جو تمہیں نظر آتا تھا کہ کسی سائنٹیفک اصول کے تحت بنی، ایسا نہیں تھا بھائی، قوت اللہ ہی کی تھی، ان کی نہیں تھی۔ اور پھر ہم وہ پڑھ بھی چکے ہیں، وہ ہم آخری چونکہ اس سارے اس سے گزر کر آئے ہیں، تو وہاں کتنی تفصیل کے ساتھ آتا ہے کہ قیامت میں تو وہ سارے ویسے ہی فطرت کے قوانین ان کا کیا، یعنی یہ پہاڑوں کا ذکر ہوتا ہے، ان ساری چیزوں کا ذکر ہوتا ہے، اس طرح سے ان کی طرح گھوم رہے ہوں گے، زلزلے ہوں گے، یہ ہوگا وہ، یعنی وہاں تو ویسے ہی برہم برہم ہو جائے گا، تو قوت جو ہے صرف اللہ کے لیے۔ وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور یہ کہ اللہ کا عذاب جو ہے وہ سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر ان چیزوں سے تم باز نہیں آتے اور اللہ کی محبت پر تم دوسروں کی محبت کو جو ہے وہ غالب رکھتے ہو، ٹھیک ہے، تو یہ چیز جو ہے وہ ظاہر ہے۔ دیکھیں ڈاکٹر صاحب نے اس کو ایک اور طرح سے اس کو واضح کیا، اور وہ یہ ہے کہ فلاسفیکل ویو کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ہر ایک شخص کا جو ہے نا وہ ایک باشعور اگر وہ ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی آئیڈیل جو ہے، کوئی نہ کوئی نسب العین جو ہے اس کا ہوتا ہے، جس سے وہ محبت کرتا ہے، جس کے لیے وہ جیتا ہے، جس کے لیے وہ مرتا ہے، جس کے لیے وہ قربانیاں دیتا ہے، ایثار کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی ہے تو وطن کے لیے کر رہا ہوتا ہے، کوئی اپنی ذات کے لیے قربانی۔ اپنی ذات کو آج دیکھیں جس قدر گرمی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ زیادہ سے زیادہ کمائی کی فکر ہے کہ گھر میں اے سی چلے، اور اس کے لیے قربانی دے رہا ہوگا نا کہیں پہ، تو تب دوسری جگہ پہ جا کر وہ شاید کرتا ہے، تو قربانی دے رہا اپنی جو بھی مطلوب ہے اس کے لیے۔ لیکن بندہ مومن یہ سارے کام ان ریفرنسز کے تحت نہیں کرتا۔ اس کا مطلوب، اس کا مقصود، اس کا محبوب صرف اللہ۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سربراہی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ اسی کو پھر قرآن بھی بیان کرتا ہے، ان صلاتی و نسکی و محیائی و مماتی للہ رب العالمین۔ تو انسان جو اپنے ذہن سے معبود تراشتا ہے اور پھر ان کی محبت کرتا ہے اور اس کے لیے قربانیاں دیتا ہے، کہیں کیریئر کے نام پر، کہیں پروفیشنلزم کے نام پر، کہیں اپنے بزنس کی گروتھ کے نام پر، کہیں پر جو ہے وہ آپ کہیں کہ اپنے خاندان کو اونچا دکھانے کے لیے جی کہ میرے بچے ڈاکٹر ہیں تو انجینئر ہیں تو یہ ہیں اور وہ، کہیں جو ہے وہ قوم کا ایک جذبہ جاگا ہے تو قومی لیول پر جو ہے وہ نظر آنی چاہیے۔ لیکن یہ ساری کی ساری محبتیں اگر یہ تابع نہیں ہیں اللہ تعالیٰ کے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، پھر اگر یہ نہیں ہوا تو یہ تو ساری کی ساری کہانی ہے جو آپ پڑھ رہے ہیں۔ وہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ لٹمس ٹیسٹ ہے کہ اگر اللہ سے بڑھ کر کوئی محبوب ہو گیا تو اس کا مطلب وہ تمہارا معبود اصلی ہے، ٹھیک ہے۔ اب تم کہتے رہو کہ تم اللہ کو مانتے ہو، تم اللہ کو نہیں مانتے، تمہارا معبود اللہ حقیقت میں نہیں ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے دنیا میں شناختی کارڈ پہ مسلم لکھا ہو، لیکن حقیقت میں ایسا ہے۔ اسی بات کی وضاحت رسول اللہ کی ایک حدیث میں بھی ملتی ہے، جس میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیسا عبد الدینار و عبد الدرہم، کہ ہلاک ہو جائے عبد الدینار اور عبد الدرہم۔ اور دیکھیں عبادت سے عبد اور عبد ہمیشہ اس کا ریفرنس اللہ کی طرف ہوتا ہے، عبد اللہ، لیکن یہاں پر رسول اللہ وضاحت کرتے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ درہم و دینار کے بندے بھی ہو جایا کرتے ہیں اور پھر وہ ہلاک و برباد ہو جائے، یعنی وہ ہلاک ہو جاتے ہیں، برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے درہم و دینار کا بندہ۔ نام بے شک اس کا عبد الرحمن ہو، نام بے شک اس کا عبداللہ ہو، لیکن حقیقت میں وہ عبد الدینار یا عبد الدرہم ہی ہے۔ یعنی اگر اس کو یہ پرواہ نہیں ہے حلال حرام کیا تھا، اس کو یہ پرواہ نہیں تھی کہ جائز ناجائز کیا تھا، کیا چیز اللہ نے کہا تھا کہ لے سکتے ہو، کیا چیز نہیں لے سکتے، اور اس نے اس کی پرواہ نہیں کی، تو اس نے اللہ کو معبود نہیں مانا، اس نے درہم و دینار کو معبود مانا۔ جیسے کہ وہ ہندو نے جو ہے وہ سامنے مورتی بنا کے رکھ لی تھی، اس کے دل میں وہ مورتی جو ہے جو دیوی ہے دولت کی، وہ اس نے جو ہے وہ اپنے سامنے رکھی تھی۔ بلکہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ براہ راست ڈالر اور پیٹرو ڈالر کو گویا اس نے اپنا جو ہے نا معبود اس کو پوج رہا ہے، بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کی خاطر آپ دیکھیں لوگ اپنے والدین تک کو چھوڑ دیتے ہیں، والدین سے سیکھ کر جو ہے وہ اپنی زندگیاں ہار دیتے ہیں اپنے وطنوں میں، اور بیٹا یا بیٹی وہ موجود نہیں، وہ درہم و دینار کما، وہ ڈالر کما رہے ہیں نا، وہ امریکہ بیٹھا، ٹھیک ہے۔ یہ پرستش ہے اصل میں اس ڈالر کی جو کہ ہو رہی ہے۔ یہ ایک آپ سمجھیں عملی مثالوں سے ڈاکٹر صاحب نے ان چیزوں کو بڑے کینوس پر بہترین انداز میں ان چیزوں کو سکھایا۔ اگرچہ کہ پھر وہ مفتی صاحب اس کے وہ والے وہ مفاہیم لے کر آتے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پہلے بھی رکھے، لیکن وہ آپ جانتے ہیں کہ وہ ہمارے معاشرے میں اس قدر چیزیں نہیں ہیں، وہ چیزیں بھی درست نہیں ہیں، یعنی قبر پرستیاں ہو گئیں اور اس قسم کے معنی، لیکن اس دوسری چیز سے تو لوگ آشنا ہی نہیں ہیں۔ ہر بندہ اس دوسری چیز شے کے اندر اکثر و بیشتر مبتلا، اس میں تو اس طرح تو ہر ایک تو مبتلا نہیں۔ مثال کے طور پر آج کا جو دور ہے وہ مادیت کا ہے، اس مادیت کے اندر جو سب سے بڑا شرک ہے وہ خود جو ہے وہ میٹرلزم کا شرک ہے نا، تو میٹرلزم کا شرک تو ہمیں نظر ہی نہیں آتا۔
ہم تو بڑے سمجھتے ہیں ہم اہل حدیث ہیں تو ہم جو ہے وہ موحد، ٹھیک ہے، اور ہم جو ہیں دیوبندی ہیں تو ہم صحیح فقہ پر، ہم جن بریلوی ہیں ہم سے زیادہ تو رسول سے محبت ہی کوئی نہیں کر سکتا۔ لیکن قرآن اس بات کو واضح کرتا ہے کہ محبت کا تعلق اصل میں اللہ کے ساتھ ہوا کرتا ہے، اور اللہ جن چیزوں سے منع کرتا ہے اللہ اس کو دیکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس پر چلنے کا کہتا ہے اس پر وہ چلتا ہے۔ لیکن پھر یہ ہوگا یہ کہ اگر اس میں آنکھ نہیں کھلی، یہ لٹمس ٹیسٹ تھا، آپ اس میں کامیاب نہیں ہوئے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ دن آئے گا کہ پھر ان ظالموں سے جب تم ان کو دیکھو گے تو ان کا جو ہے وہ عذاب جو ہے اللہ تعالیٰ کا ان پر جو ہے وہ نازل ہوگا، اور وہاں پر جو ہے وہ اللہ کی قوت بھی پہلے جو چھپی ہوئی تھی اب تمہیں سامنے نظر آئی۔ آج بھی وہ قوت اسی طرح تھی، کچھ کچھ جگہوں پر جو ہے انسان کو اس کا ایکسپیرینس ہو جاتا ہے نا، مثلاً ایک جو ہے وہ موذی مرض کا شکار ہے کوئی خدا نخواستہ، اور اب اس کی جو ہے وہ آخری سانسیں چل رہی ہیں، ایک وقت میں جو ہے مطلب آپ سمجھیں آخری سانسیں سے مراد ہے کہ ڈاکٹر بھی اپنے ہینڈز اپ کر دیتے ہیں، ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں، تو اصل میں تو ہاتھ تو پہلے کھڑے ہوتے ہیں اگر دیکھا جائے، وہ تو سارے اسباب بن رہے ہوتے ہیں کسی چیز کو کسی طرف لے کر جانے کے لیے، تو اگر وہ ان اسباب میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کسی کی زندگی رکھی ہوتی ہے اس کو زندگی مل جاتی ہے، اور انہیں اسباب میں اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کے لیے جو ہے اپنی قوت کے تحت اس کی موت لکھی ہوتی ہے تو جتنے مرضی پاپڑ بیل لیا وہ شخص دنیا سے چلا بھی جاتا ہے، اور تمام ڈاکٹر بھی جو ہے وہ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی آپ لے جائیں اس کو، ہم نہیں کچھ کرتے، یہ چیز ہے، تو وہ اس دن جو ہے وہ قوت واضح بھی ہو جائے گی، سامنے پریکٹیکلی بھی نظر آئے گا، ون اللہ شدید العقاب۔ اب اگر آنکھ کھلے گی تو اب اس آنکھ کا کھلنا کسی فائدے کی شے نہیں ہوتا، یہ پہلے کی چیز تھی جو آج کی چیز تھی کہ جس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ آج ایک انسان اس کو جو ہے وہ سمجھ لیتا اور اپنا قبلہ درست کرتا اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی محبت میں ہر طرح کے جو ہے وہ اس کی روش ہوتی جو حضرت ابراہیم کی تھی کہ بے فکر کود پڑا آتش نمرود میں عشق بتی کو کہتے ہیں، عقل ہے محو تماشائے لطف کام عقل، عقل سوچ بھی تھی وہ جو محبت الہی اس میں کتنی بڑی شے، اور وہ جو بیٹے کے گلے پہ چوڑی رکھتی کتنی بڑی شے، کس کی محبت نہیں ہے دنیا میں تو نہیں دیا جا سکتا، دنیا کے پیرامیٹرز کے اعتبار سے دیکھا جائے تو سمجھانے کو کہہ رہا ہوں کتنی بڑی شخصیت کے لیے تو یہ بات کرنا مناسب نہیں ہے، آج ہم میں سے کوئی کرے تو بے وقوف ہی ہوگا نا، اس کو دنیا کہے گی پاگل ہو گئے، دماغ خراب ہو گیا اس میں، اور اسی طرح سے جو ہے وہ بیٹے کے گلے پہ چھری رکھنا ہو یا اپنی فیملی کو ڈسکمفرٹ کرنا ہو، یہاں تو آپ اپنے گھر کے اندر بیٹھے ہوئے، وہاں تو وہ چھوڑ کر آ رہے ہیں بے آب و گیا سرزمین میں، پانی تک نہیں پوچھا مجھے، وہ اللہ نے بندو اللہ پہ بھروسہ تھا، اور انہوں نے بھی نہیں کہا ابراہیم کچھ بھی نہیں بندوبست کر کے دے گئی ہے، ان کی بھی محبت اللہ کے لیے، یہ ہے جو آپ کہہ لیجیے کہ اہل ایمان کا اللہ سے حقیقی تعلق ہوتا ہے، پھر یہ حقیقی تعلق ہمارے دلوں سے ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں، نہیں ہے تو کوشش کریں یہ پتہ، اور یقین جانا یہ محبت پیدا ہو نہیں سکتی جب تک کہ عملی اقدامات اس کے لیے کیے نہ جائیں، جب آپ قربانیاں دیں گے نا اللہ کی، جتنی قربانی دیں اتنی یہ محبت آپ کے اندر بیٹھے گی، اور پھر یہ ایک ایسا ایکسپیرینس ہوتا ہے، ایمان ایک ایسا ایکسپیرینس ہوتا ہے کیونکہ الفاظ کی صورت میں تو کسی تفسیر کے لکھ دینے سے، سنا دینے سے، کسی کو بتا دینے سے، کسی کو کہہ دینے سے منتقل نہیں ہو سکتا، اس کو ذہن میں رکھیے گا، ایمان الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتا، محبت الہی کسی کے دل میں کتنی ہے کتنی نہیں ہے یہ الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتی، یہ تو ایکسپیرینس ہی کرے گا کوئی شخص، تو پھر اس کو پتہ چلے گا کہ کتنی بڑی چیز کی وجہ، اور پھر جس نے ایکسپیرینس کیا اس نے کتنی بڑی قربانیاں دی، چاہے وہ حضرت نوح ہو، چاہے وہ حضرت ابراہیم ہو، چاہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، چاہے وہ حضرت عیسیٰ ہو، موسیٰ ہو، ہارون ہو، پیچھے ہوں آگے جتنے بھی رسول گزرے ہیں، اور پھر ان کے جو اصل متبعین گزرے ہیں، اصل بعد میں 2 نمبر نہیں، اصل ہمارے جیسے تو وہ تھے کہ وہ ہمارے لیے آپ کہہ لیجیے کہ چراغ راہ، اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نتائج کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی محبت کو اللہ سے خالص کرتے ہوئے
اس کے تحت اس کے حقوق التنظیم کو حقیقت فرمائے، چاہے اس کا تعلق حقوق اللہ سے ہے اور چاہے اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے، کیونکہ حقوق العباد بھی اصل میں تبھی حقوق العباد ہیں کہ اگر اللہ کو راضی کرنے کے لیے آپ مخلوق کے حقوق کو ادا کرنے کی پرواہ کر رہے ہوں اس ریفرنس کے ساتھ۔ تو یہ ہے جو جناحت میں ہمارے سامنے آتا ہے، الحمد للہ آیت نمبر 165 ہے جس کو ہم نے مکمل کر لیا، کل انشاءاللہ اس بات کوئی سوال نہیں کیا جا سکتا۔ کلاس کوئی سوال ہے آپ کا؟ سر سوال نہیں ہے ابھی کوئی؟ ٹھیک ہے جی، تو ہم انشاءاللہ اس پہ عمل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں اس کا شعور دے، اللہ کی محبت ہمارے دل میں سب سے زیادہ ہو، اس کے لیے تن من کروا سکیں۔ قولوا قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك ونتوب اليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔